آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ اس نورانی محفل میں جمع فرمایا ہے۔ تو یہ مجلس صرف پڑھنے اور سننے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے قلوب کی آبیاری، ہمارے کردار کی تعمیر اور ہماری زندگیوں کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ علم صرف الفاظ کا ذخیرہ نہیں، بلکہ یہ دلوں میں روشنی، سوچ میں بیداری اور اعمال میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ علم ہمارے رویوں کو نہ بدلے تو یہ صرف معلومات ہے، لیکن جب یہ دل کو جھنجھوڑے، آنکھوں کو نم کرے اور قدموں کو نیکی کی طرف بڑھائے تو یہی علم نور اور یہی علم جو ہے وہ حیات بن جاتا ہے۔ ہمارا یہ 40 روزہ تعلیمی و تربیتی جو سفر ہے اسی مقصد کے تحت ہے کہ ہم قرآن و سنت سے براہ راست رہنمائی لے کر اپنی سوچ کو سنواریں، اپنے اخلاق کو نکھاریں اور اپنے عمل کو کتاب و سنت کے مطابق ڈالیں۔ تو آئیں ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم یہاں صرف سننے والے نہیں بنیں گے، بلکہ سیکھ کر اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ کرنے والے بنیں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے اپنے لیسن کی جانب۔ کتاب الجامعہ کی آج ہماری حدیث ہے 92، یعنی 92 نمبر حدیث ہے، جس میں جو ہے دین جو ہے نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، اس حوالے سے ذکر ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن تمیم الداری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین نصیحہ ثلاثا قلنا لمن ہی یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین صرف نصیحت ہی ہے۔ الدین نصیحہ، دین صرف نصیحت ہی ہے، یعنی دین جو ہے صرف خیر خواہی کا انعام ہے۔ ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا ثلاثا قلنا لمن ہی یا رسول اللہ، ہم نے کہا یا رسول اللہ کس کے لیے جو ہے وہ نصیحت ہے؟ فرمایا، آپ نے فرمایا لمن ہی یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، اور مسلمان کے حکمرانوں اور ان کے عام لوگوں کے لیے، یعنی دین جو ہے وہ نصیحت کا نام ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کس کے لیے جو ہے نصیحت کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے اور ساتھ جو ہے عام لوگوں کے لیے۔ تو نصیحت کیا ہے؟ یعنی ناصح الشیء اس وقت کہتے ہیں جب کوئی چیز خالص ہو، اس میں کھوٹ نہ ہو، یعنی شہد یا کوئی اور چیز جب خالص ہو نا تو اسے الناصح کہتے ہیں، یعنی یہ خالص چیز ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اس یہاں پہ جو حدیث میں بیان ہوا کہ الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ نصیحت کا نام ہے، یعنی دین صرف نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، کہ بے شک اسلام کے احکام بہت سی ہیں، یعنی بہت زیادہ احکام ہے اسلام کے اندر، مگر ان سب کا دار و مدار جو ہے نصیحت، خیر خواہی، یعنی دل کے خالص ہونے اور کھوٹ سے خالی ہونے پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کی کتاب، مسلمانوں کے حکام ہیں اور عامت المسلمین کے متعلق اگر دل میں کھوٹ یا بدخواہی ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس دل میں جو ہے وہ دین نہیں ہے۔ اگر دین کے اندر اگر اس کی نصیحت اور خیر خواہی میں کھوٹ ہے تو پھر اس کا سمجھ لیں کہ دل میں دین نہیں ہے۔ تو اللہ، اس کی کتاب اور اس کے رسول کے لیے نصیحت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ مراد ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت سے مراد یہ ہے کہ صرف اسی کو رب اور معبود مانیں، اس کی تمام صفات کو مانیں، خالص دل سے اس کی یعنی اس کا جو ہے وہ بندگی ادا کریں، اس بندگی میں کسی وقت بھی کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کیا جائے، اس کے دوستوں سے دشمنی، اس کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے جو ہے وہ دشمنی رکھی جائے، تو ساری دنیا کو صرف اسی کا بندہ بنانے کی کوشش کرتا رہے، اس کے احکام کو ماننے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ دل سے انسان تیار رہے، تو اس کا نام بلند کرنے کے لیے جہاد کرے، پھر اگر کسی وقت بیماری یا ناداری کی وجہ سے حکم پر عمل نہ بھی کر سکے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اصل نصیحت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل، کوئی حرج نہیں بیماروں پر، کمزوروں اور ایسے لوگوں پر جو وہ چیز پاتے ہی نہیں جو خرچ کریں، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کریں، احسان کرنے والوں پر تو پھر کوئی گرفت نہیں ہے، یعنی جو نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے نصیحت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس پر ایمان رکھنا، اس کی کسی بات میں شک نہ کرنا، یعنی اللہ کی کتاب پر جو ہے وہ ایمان رکھنا اور اس کی کسی بات پر جو ہے وہ شک نہ کرنا، کیونکہ یہ تو ایک ایسی کتاب ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ اور تردد والی بات ہے ہی نہیں۔ جتنی بھی کتابیں آپ نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہوں گی یا آپ پڑھیں گے، آپ اس کے شروع میں یہ بات جو ہے وہ اس کے دیباچے میں یہ بات لکھی ہوئی پائیں گے کہ یہ ہم نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہے تو ہمیں مطلع کریں تاکہ ہم نیکسٹ نیو ایڈیشن میں جو ہے وہ اس غلطی کی اصلاح کر سکیں۔ لیکن کائنات کے اندر کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی ابتدا میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو مینشن کر دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب، اس کتاب میں کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں، اور کس قسم کا یعنی کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو شک و شبہ سے پاک کر کے یہ چیلنج کر دیا کہ میری کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر جو ہے آپ کسی قسم کا شک نہیں پائیں گے، کسی قسم کی آپ جو ہے وہ کمی کوتاہی نہیں پائیں گے۔ باقی کتابوں کے اندر کمی بیشیاں آپ کو نظر آئیں گی، ہو بھی جاتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب اللہ کے ابتدا میں ہی یہ دعویٰ کر دیا کہ اس میں کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں، تو اس پر انسان کا یعنی ایمان رکھنا کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں، اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کے نواہی سے اجتناب کرنا، جس چیز سے منع کیا قرآن نے اس سے منع ہو جانا، اس کا علم حاصل کرنا، اسے آگے پھیلانا، اور یہ خواہش رکھنا کہ سب لوگ اس پر عامل بن جائیں، سب لوگ جو ہیں وہ عمل کرنے والے بن جائیں، تو یہ ہے کتاب اللہ کے ساتھ نصیحت۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ رسول کے لیے نصیحت سے مراد ان تمام چیزوں میں سے اسے دل سے سچا ماننا جو وہ لے کر آئے ہیں، ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کے آئے ہیں اس کو جو ہے وہ تمام چیزوں سے سچا ماننا، دل سے سچا ماننا، اس پر عمل کرنا، اسی طرح اس کے حکم کو ماننا، اس کے نقش قدم پر چلنا، اس سے اور اس کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی، اس کی سنت سے محبت کی جائے، سنت کا علم حاصل کرنے کا شوق اور جستجو، اس کی نشر و اشاعت، سب لوگوں کا سنت کا عامل بنانے کا شوق، اس کے لیے جد و جہد بھی کی جائے، تو بدعت کی تردید اور اسے ختم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی میں شامل ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات لے کے آئی ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات ہمیں ملتی ہے اس پر عمل کیا جائے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ یعنی نصیحت یہ مراد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق انسان جو ہے وہ عمل کرے، کوشش کرے، اس کو سیکھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوگ بات منسوب کرتے ہیں یعنی بدعت کو ایجاد کرتے ہیں اس سے گریز کیا جائے، اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، تگ و دو کی جائے، کیونکہ صحیح معنوں میں دنیا کے اندر جو کتاب اللہ اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیتا ہے نا وہی شخص کامیاب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، اے کائنات کے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر آپ ان دونوں چیزوں پر جو ہے وہ عمل کرو گے، اس کو تھامے رکھو گے، کائنات کی کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اور ساتھ فرمایا و سنتی یعنی میری سنت ہے، یعنی جو میری حدیث ہے، میری سنت ہے، جو اس پر عمل کرے گا کتاب اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق جو عمل کرے گا، اس پر زندگی بسر کرے گا، کائنات کی کوئی طاقت جو ہے پھر ایسے آدمی کو جو ہے وہ گمراہ نہیں کر سکتی۔ تو مسلمان حکمرانوں اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت، اس سے کیا مراد ہے کہ یعنی مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے نصیحت خیر خواہی یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی بھلائی کے لیے سوچے، دل میں ان کے لیے کھوٹ نہ رکھے، اچھے کاموں میں ان کی اطاعت کرے، ان کی مدد کرے، ان کے خلاف بغاوت نہ کرے، ان کی کوتاہیوں کے باوجود صلاۃ ہے، جہاد ہے اور دوسرے جو نیکی کے اجتماعی کاموں میں ان کے ساتھ رہے، ان کی اصلاح کے لیے حق بات کہتا رہے، ان کے حق میں دعا کرتا رہے۔ تو عامۃ المسلمین یعنی عام مسلمانوں کے لیے نصیحت سے یہ مراد ہے کہ ہمیشہ ان کی بھلائی کے لیے سوچے کہ میرے کسی مسلمان بھائی کی میری وجہ سے جو ہے بھلائی ہو، کسی کی میری وجہ سے کسی کو جو ہے وہ شر نہ پہنچے، کسی کے متعلق دل میں کھوٹ اور کینہ نہ رکھے، ان کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، ان کے چھوٹوں پر رحم کرے، ان کے بڑوں کی توقیر کرے، ان کے دنیا اور آخرت میں بھلائی کے لیے کوشش کرے، انہیں نیکی کا حکم دے، انہیں جو ہے برائی سے منع کرے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نصیحت میں آ رہی ہیں، خیر خواہی میں آ رہی ہیں۔ تو ہمارے اندر اگر یہ چیزیں خصوصیت آئیں گی تو معاشرہ جو ہے مثالی بنتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے
اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ دین کی جو روح اور خلاصہ ہے نا وہ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ دین صرف عبادت نہیں ہے بلکہ خیر خواہی ہے، اصلاح ہے اور خلوص کا نام ہے۔ تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر رشتے میں خیر چاہے، ہر تعلق میں سچائی دکھائے اور امت کے درد کو اپنا درد سمجھے۔ تو نصیحت صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں باطنی صفائی، باہمی ہمدردی اور اجتماعی خیر کے مزاج کو دعوت دیتی ہے کہ ہمیں کیسے جو ہے آپس میں ملنا ہے، آپس میں کیسے جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیر خواہ بننا ہے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ درد بانٹنے والا بننا ہے۔ تو اگر ہم یہ ایسا کریں گے تو ہم صحیح معنوں میں جو ہے وہ دین جو ہے ہمارے دلوں میں جو ہے وہ بسا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس سے آگے والی حدیث ہے 93 جس میں جنت میں لے جانے والے جو ہیں وہ عمل بتائے گئے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ما يدخل الجنت تقوی اللہ وحسن الخلق اخرجہ الترمذی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اور اچھا خلق ہے، یعنی اچھا خلق انسان کا ہوگا، اچھا اخلاق ہوگا، یہ چیز اور اللہ کا ڈر جو ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ انسان کو جنت میں داخل کریں گی۔ اگر انسان تقوی اختیار کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اچھی اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ انسان کو جنت میں لے کے جائیں گی، جنت میں داخل کرنے کا سبب بنے گی۔ اگر دیکھا جائے تو پوری حدیث تو اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے متعلق سوال کیا گیا کہ جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا جو ہے خلق یعنی اچھا اخلاق، اور اس چیز کے متعلق بھی سوال کیا گیا جو سب سے زیادہ لوگوں کو آگ میں لے جائے گی تو آپ نے فرمایا جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق ہے، اور جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی فرمایا الفم والفرج، وہ منہ اور شرمگاہ ہے، یعنی انسان کی زبان اور اس کی شرمگاہ ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آدمی کو جہنم میں کثرت سے لے کے جائیں گی۔ تو اس حدیث سے یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے بھی ہیں نا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی اس سے اسم تقوی ہے کہ جو اصل میں وقیہ فعلا تھا، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچائے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے گھر والوں اپنے اہل و عیال کو بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو اللہ کا تقوی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور اس کے عذاب سے بچائے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہر وقت یہ بات اپنے سامنے رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے احکام کی جو ہے وہ اطاعت کرے، اس کی منع کردہ چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دے، تو یہ تبھی ممکن ہوگا۔ تقوی انسان کے دل میں تبھی آئے گا جب انسان کے دل میں یہ بات آئے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے اللہ کے عذابوں سے بچنا ہے، اور یہ ہر وقت اس کا ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ کائنات والے، دنیا جہان والے اگر مجھے نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، مجھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، اس لیے اس کی تنہائی پاک ہو، اس کی خلوت اور جلوت جو ہے وہ دونوں پاک ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ اور ہر کام میں، ہر معاملے میں، ہر عمل میں اگر انسان کے اندر تقوی نہیں ہے تو وہ عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تقوی ہا ہونا، تقوی جو ہے وہ انسان کے دل میں ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا دل کے اندر جو ہے وہ انسان کا تقوی ہوا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر انسان کے دل میں تقوی نہیں ہے تو اس کا جو عمل ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا ڈر اور خوف ہی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا گیا ہے۔ تو جو کام لوگوں کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے اگر اس میں تقوی سے وہ عمل خالی ہو تو وہ عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تقوی پوری طرح تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب بعض حلال چیزوں کو بھی یعنی وہ اس خوف سے چھوڑ دے کہ کہیں حرام کا ارتکاب نہ کر بیٹھے، یعنی تقوی تبھی انسان کے اندر پوری طرح جو ہے وہ داخل ہو سکتا ہے کہ جب انسان ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جو اس کو مشتبہ یعنی جو ہے شک و شبے میں ڈال دیں کہ کہیں یہ میں کام کرنے سے پتہ نہیں یہ میرے لیے حلال ہے بھی کہ نہیں، اس کو جو ہے وہ کہیں میں ایسا نہ ہوں یہ عمل کر کے جو ہے میں حرام کا ارتکاب نہ کر بیٹھوں۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جو ممنوع چراگاہ ہے اس کے ارد گرد چرتا ہے، یعنی جو ممنوع جس سے منع کیا گیا ہے اس کی چراگاہ اس کے ارد گرد چرتا ہے، وہ اپنے جانور چراتا ہے، تو قریب ہے کہ اس کے اندر بھی جا پہنچے۔ قریب ہے کہ جب
انسان جو ہے وہ ایک ریور بکریوں کا چرا رہا ہے اور اس کے قریب ہی جو ہے وہ ایک ایسی یعنی کھیت ہے، ایسی فصل ہے جس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ یہاں پر تمہاری جو ہیں وہ بیر بکریاں جو ہیں وہ تمہارے جانور داخل نہ ہو، تو جب ان کے ارد گرد وہ ان کے جانور جو ہیں وہ چریں گے تو قریب ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کے جانور جو ہیں وہ لازماً اس کھیت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے تقوی کو اختیار کرنے اور اچھے اخلاق کو اپنانے کی ترغیب دی گئی ہے اس حدیث کے اندر۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ جنت کے دروازوں کی کنجی بتا رہی ہے کہ دل کی پاکی اور اخلاق کی بلندی، یہ دونوں چیزیں اگر ہوں گی نا تو یہ انسان کو سمجھ لیں کہ جنت کی کنجی دے رہی ہیں، جنت کی چابی دے رہی ہیں۔ تو عبادتیں ظاہری بندگی دکھاتی ہیں، یعنی جو عبادت ہوتی ہے وہ انسان کو ظاہری بندگی دکھاتی ہے، مگر تقویٰ دل کی بندگی ہے، یعنی تقویٰ جو ہے وہ دل کی بندگی کا نام ہے، اور حسن خلق جو ہے وہ صفت ہے جو انسان کو زمین پر اللہ کا نمائندہ بناتی ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کردار کی نرمی، زبان کی پاکیزگی اور رویے کی نیکی، یہ وہ حسن ہے جس کے بغیر تقویٰ ادھورا ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ نہیں ہے، یعنی کردار کے اندر نرمی نہیں ہے، زبان کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، رویے کے اندر نیکی نہیں ہے، تو یہ وہ حسن ہے جس کے بغیر تقویٰ جو ہے وہ ادھورا ہے۔ تو جس نے اپنے اخلاق کو سنوار لیا اس نے جنت کا راستہ ہموار کر لیا۔ اس لیے اپنے اخلاق کو بھی ساتھ ساتھ سنواریں۔ جتنی ہم نے احادیث پڑھی ہیں نا اس باب کے اندر، یعنی اخلاق کے متعلق اور پیچھے والے میں کتنی جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، پڑھی ہیں، سنی ہیں، اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اللہ کی قسم دنیا کائنات میں آپ چلتے پھرتے مثالی مسلمان نظر آئیں گے۔ یعنی آپ کی ایک ایک ادا اور آپ کا اخلاق ایسا ہوگا کہ ہم نے اتنی احادیث پڑھی ہیں، اگر پھر بھی ہم ان پر عمل نہ کریں تو پھر ہمارے لیے بدقسمتی سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے ساری چیزیں سیکھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر نہیں وہ چیز آ رہی، ہمارے جو ہے وہ عملی طور پہ وہ چیز ہمارے دل کے اندر نہیں آ رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا ریزن ہے کہ ہم عملی طور پہ جو ہے وہ عمل نہیں کر رہے؟ یہ سوچنے اور یعنی اپنے دل کو جھنجھوڑنے والی ہے کہ میں اتنی احادیث میں نے پڑھی بھی ہیں اخلاق کے متعلق، پھر بھی میرا اخلاق، پھر بھی میری زبان کے اندر سختی، پھر بھی مجھ سے جو ہے وہ لوگ خفا ہیں، کیوں ہے بھائی؟ میرے اندر جو ہے وہ عملی طور پہ ابھی دین اترا ہی نہیں ہے، ابھی اخلاق کا صحیح معنی اور مفہوم میرے دل کے اندر آیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کو سمجھیں، اپنے دل میں لے کے آئیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ جھنجھوڑا کریں، سوچا کریں، سوچو وچار کیا کریں، کیونکہ سوچو وچار سے انسان کے اندر جو ہے وہ ایک بڑے بڑے جو ہیں وہ عزم جو ہیں پیدا ہوتی ہیں، اور انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے وہ ایسے اعمال کی پختگی یعنی اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے کہ جو کبھی بھی جو ہے وہ جتنا مرضی سیکھتا رہے اور سنتا رہے اس کو وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے اس چیز کو بھی ساتھ ساتھ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس سے آگے والی حدیث ہے جس میں جو ہے وہ اچھی اخلاق کے متعلق جو ہے وہ بتایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم لا تسعون الناس باموالکم ولکن لیسعوہم منکم بسط الوجہ وحسن الخلق، اخرجہ ابو یعلی وصححہ الحاکم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یقیناً تم اپنے مالوں کے ساتھ تمام لوگوں کے لیے فراخ نہیں ہو سکتے، یعنی تم اپنے مالوں کے ساتھ تمام لوگوں کے لیے فراخ نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے لیے تمہاری طرف سے چہرے کا کھلا ہونا، یعنی خلق کا اچھا ہونا، یہ فراخ ہونا چاہیے۔ اگرچہ تم سارے لوگوں کے جو ہے وہ مالی معاونت نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ اچھا ان کو مال دولت نہیں دے سکتے، لیکن آپ اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش تو آ سکتے ہو نا۔ تو یہ سند جو ہے وہ بہقی نے فرمایا اس کی سند میں عبداللہ بن سعید جو مقبری راوی ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن بعض اوقات یہ اخلاق کے متعلق آ رہی ہے، تو اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں مال دے کر لوگوں کا فقر دور کر دوں، لوگوں کی غریبی دور کر دوں، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ مال دے کر لوگوں کی جو ہے وہ غریبی دور کی جا سکے، کیونکہ آدمی کا مال کم ہے اور فقراء بے شمار ہیں۔ بالفرض اگر کسی کو اتنا مال دے بھی دیا جائے جس سے وہ غنی ہو جائے تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ دوبارہ فقیر نہیں ہوگا؟ اس لیے صدقہ کرتے وقت بھی اعتدال کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور نہ تو اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ بندھا ہوا بنا لے اور نہ ہی اسے سارے کا سارا کھول دے، ورنہ اس حال میں بیٹھے رہے گا کہ تو ملامت کیا ہوا عاجز ہوگا۔ یقیناً تیرا رب ہی فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، یقیناً وہی اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا
اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی نہ تو اتنی زیادہ کنجوسی کرنی ہے کہ اپنے ہاتھ کو جو ہے تو گردن کی طرف لے جائے، یعنی اس کو خرچ کرنے والا ہے ہی نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتا، اور نہ ہی جو ہے تو اس قدر جو ہے وہ اپنا ہاتھ کھول دے اور سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دے، بعد میں تم یعنی اس حال میں بیٹھا رہے کہ خود کو ملامت کرتا رہے، عاجز بن کے، فقیر بن کے، لوگوں پر بوجھ بن کے۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ فراخ کرتا ہے، اللہ ہی تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ رزق میں اس کے جو ہے وہ پھلاتا ہے، فراخی کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں پر خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ کو پوری طرح کھول دینے اور سب کچھ خرچ کر دینے سے لوگوں کا فقر دور نہیں ہو سکتا، رزق کی فراخی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ آدمی کا مال سب لوگوں کے لیے پورا نہیں آ سکتا، تو کھلے چہرے کے ساتھ ملنا اور اچھے اخلاق، تو یہ سب لوگوں کے لیے فراخ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا مال دولت جو ہے وہ لوگوں کے لیے فراخ نہیں ہو سکتا، کم از کم آپ کا اخلاق تو لوگوں کے لیے اچھا ہو سکتا ہے نا، آپ کا اخلاق تو لوگوں کے لیے فراخ ہو سکتا ہے نا، اس کو تو اپنے جو ہے وہ زندگی میں لے کے آئے نا۔ تو یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے اگر مزید اس میں غور و فکر بھی کی جائے تو جس طرح اللہ تعالیٰ ہر وقت تمام بندوں کو سنتا ہے، ان سے یعنی جو ہے وہ فراخی کا معاملہ کرتا ہے، تو بندے کے لیے تمام انسانوں سے ہر وقت اس طرح جو ہے وہ کشادہ چہرے کے ساتھ جو ہے وہ رہنا ممکن ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے، کبھی بیمار بھی ہوتا ہے، کبھی طبیعت اس کی اتنی افسردہ ہوتی ہے کہ کشادہ چہرے تو دور کی بات ہے، وہ ویسے ہی کسی سے ملنے پر بھی آدمی تیار نہیں ہوتا۔ کبھی لوگوں کی بدسلوکی انسان کے چہرے کی رونق چھین لیتی ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے حلیم الطبع آپ نے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو اپنے گھروں کے یعنی گھریلو معاملات سے پریشان ہیں، اپنی بیویوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور جو ہے وہ ایسی قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ میں نے مہینہ تک اپنی یعنی وہ گھر والی سے بات ہی نہیں کرنی۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپس میں کمپرومائز کرنے والے بنیں، آپ ایسے مثالی خاوند اور بیوی بنیں کہ آپ دوسروں کے لیے آئیڈیل بنیں۔ بعض اوقات چپکلش ہو بھی جاتی ہے معاملات میں، دیگر جو ہیں وہ گھریلو زندگی اور لائف گزارتے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ مینیج کرنے والے بنے نا۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے، بھائی میں نے مینیج کرنا ہے، میری وائف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی خاوند جو ہے وہ بیوی کا لباس ہے اور بیوی جو ہے وہ خاوند کا لباس ہے۔ تو لباس سے جسم کی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ چھپی چیز نہیں رہ جاتی، اس لیے کوئی کمی کوتاہی آ بھی جاتی ہے تو اس کو آپس میں مینیج کرنے والے بنے، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے بنے۔ اگر خاوند کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو بڑے اچھے انداز سے، بڑے اچھے آسن طریقے سے سمجھائیں کہ یہ ایسے ہے، ایسے ہونا چاہیے، اچھے انداز سے سمجھائیں گے، میں سمجھتا ہوں ہر کوئی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ اگر وائف کے اندر جو ہے وہ کمی کوتاہی ہے، اس کا خاوند اس کو سمجھائے یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، ایسے جو ہے، اس لیے اپنے معاملات کو آپس میں مشورے کے ساتھ مینیج کر کے سیکھیں۔ یہ نہ کہیں کہ جو میں نے کہہ دیا وہی حق ہے، اس پہ میں عمل کرا کے چھوڑوں گی، جو میں مرضی ہو جائے، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو پھر یہ سارے اس طرح کی یہ معاملات یا اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ انسان کو جو ہیں آپس میں تعلقات خراب کرتے ہیں، کمزور کرتے ہیں۔ آپس میں مل بیٹھنا اور آپس میں اچھے انداز سے، اچھے احسن طریقے سے معاملے کو سلجھانا، یہی جو ہے وہ ایک اچھی عادت بھی ہے، اور اس سے جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ امن کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث میں یہی بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کو مال و دولت کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کو فراخ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا اخلاق تو اس قدر اچھا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے وہ اچھا ہو جائے، لوگوں کے ساتھ اس کا کردار اچھا ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہی خصوصیت تھی، آپ کا اخلاق اس قدر زیادہ اچھا تھا۔ آپ لوگوں کو اتنا مال و دولت تو نہیں دے سکتے تھے، لیکن آپ نے لوگوں کو اخلاق کی وجہ سے جیتا ہے، آپ کا اچھا اخلاق۔ وہ ایک پنجابی کا شعر بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود خاک جوہر جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ جو ہیں وہ پتھر مار رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، آپ پھر بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، ان کو معاف فرما رہے ہیں۔ اس لیے کسی کی طرف سے اگر آپ کو کوئی پریشانی پہنچتی بھی ہے نا، آپ اگنور کرنے والے بنیں، آپ اگر اس کے بدلہ لینے والے بن جائیں، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھنا چاہیے، یہ چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہیں۔ تو اس حدیث سے یہی ہمیں پہلو تربیتی نکل رہے ہیں کہ اخلاقی جو سخاوت کا یہ پیغام بن رہی ہے کہ انسانیت کی اصل دولت جو ہے وہ مال نہیں ہوتا، بلکہ مسکراہٹ ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، اعلیٰ اخلاق ہوتا ہے۔
تو دنیا ان لوگوں سے روشن ہے جو دوسروں کے دلوں میں روشنی بانٹتے ہیں، یعنی لوگ جو ہیں وہ ان سے روشن ہیں جو دوسروں کے دلوں میں روشنی بانٹنے والے ہیں۔ تو یہ سکھاتی ہے کہ حسن خلق جو ہے دراصل وہ سرمایہ ہے جو دلوں کو جیت لیتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو بخل کو مٹا کر سخاوت کو کردار یعنی بنا دیتا ہے، یعنی انسان کا کردار ہی وہ سخاوت اور سخی بن جاتا ہے۔ تو یہ حدیث اگر تینوں کو مد نظر رکھا جائے تو اس سے یہی جو ہے ہمیں چیزیں نکلنی ہیں کہ دین محض جو ہے وہ چند اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظام خیر ہے جہاں نصیحت، تقوی اور حسن خلق جو ہے تینوں ستون ہیں جن پر مومن کی زندگی قائم ہوتی ہے۔ تو نصیحت انسان کے باطن کو جگاتی ہے، تقوی جو ہے وہ اس کے ظاہر کو سنوارتا ہے، اور حسن خلق دونوں کو جوڑ کر انسان کو انسان بناتا ہے۔ تو ہماری عبادتیں اس وقت تک بے روح رہتی ہیں جب تک ان میں خیر خواہی کی گرمی، اخلاق کی نرمی نہیں آتی اور تقوی کی روشنی شامل نہ ہو۔ تو جو بندہ اپنے بھائی کے لیے وہ چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتا ہے، اور جو دلوں کے درمیان جو ہے وہ پل بناتا ہے، اور اس کے لیے جنت کے دروازے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ تو آئیں آج یہ وعدہ کریں کہ ہم دین کو صرف زبان پر نہیں کردار میں ظاہر کریں بھائی، ہم سننے والے نہ بنیں بلکہ عمل کرنے والے بنیں۔ کتنی ہم نے حدیث پڑھی ہیں، ہم نے ان پر عمل کتنا کیا ہے؟ کیا ابھی بھی میری زبان میں سختی ہے؟ کیا ابھی بھی میری زبان میں جو ہے وہ شر ہے؟ کہ ابھی بھی میری زبان میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے میں ایسی باتیں کرنا ہے کہ جن سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے؟ ہماری زندگی تقوی سے روشن ہو، ہمارے رویے حسن خلق سے معطر ہوں، تبھی جو ہے ہم اس دین کے سچے نمائندے بن سکیں گے جس کا پیغام رحمت اور عدل اور خیر ہے۔ تو جو دین کو نصیحت، تقوی اور اخلاق کے سنگم پر سمجھ لیتا ہے وہ خود بخود جنت کا راستہ بنا لیتا ہے۔ تو دین کا حسن عبادت میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل میں ہے جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنی یہ چیزیں ہیں بظاہر چھوٹی چھوٹی سی ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں انسان کے اندر آ جائیں نا، انسان کے اندر اگر یہ چیزیں آ جائیں، معاشرے میں جو ہے وہ امن پیدا ہو جاتا ہے، گھریلو معاملات میں امن پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ بہن بھائی، رشتہ دار اور برادری میں جو ہے وہ امن پیدا ہو جاتا ہے۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ انسان کی زندگی کو جنت نما بناتی ہیں۔